ہم دونوں لاہور کی ایک مشہور تنگ گلی میں شام کے وقت گھوم رہے تھے۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک دکانوں سے آتی، کھانوں کی خوشبو اور لوگوں کا رش ایک خوبصورت ماحول بنا رہا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں شروع سے ہی ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھا خطرہ ہمارے آس پاس موجود ہو۔ میری دوست عائشہ بار بار کہہ رہی تھی کہ چلو واپس چلتے ہیں، مجھے یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر میں ہنستے ہوئے اسے کہہ رہی تھی کہ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، لاہور کی یہ گلی تو ہمیشہ سے مشہور ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، دکانوں کی لائٹس پیچھے رہتی گئیں اور گلی تھوڑی سنسان ہونے لگی۔ شور آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور لوگوں کی آوازیں بھی دور ہوتی چلی گئیں۔ اب صرف ہمارے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا جو دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ اچانک عائشہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے کہا، سنو، تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے؟ میں نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کیا، مگر جب ہم نے چند قدم اور آگے بڑھائے تو واقعی ایسا لگا جیسے کسی کے قدموں کی آواز ہمارے پیچھے گونج رہی ہو۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تو دور اندھیرے میں ایک لمبا سا شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ مسلسل ہماری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کافی دیر سے ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ عائشہ کی سانس تیز ہو گئی اور اس نے گھبرا کر کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ مگر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی آواز میں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی آگے بڑھنا شروع کیا، مگر جیسے جیسے ہم تیز چلتے گئے وہ شخص بھی تیزی سے ہمارے قریب آنے لگا۔ اب اس کے قدموں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ ہمارا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ گلی اب تقریباً خالی ہو چکی تھی، نہ کوئی دکان کھلی تھی اور نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ صرف ہم دونوں اور وہ اجنبی شخص اندھیرے میں موجود تھے۔ عائشہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں کسی سے مدد مانگنی چاہیے، مگر وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اس شخص نے زور سے آواز لگائی، رکو! اور اس کی آواز سن کر ہمارے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم رک کے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اگر بھاگے تو ہم کیا بچ پائیں گے، کیونکہ اگلے چند لمحے ہماری زندگی کا سب سے خوفناک اور یادگار واقعہ بننے والے تھے۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہ گئیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ عائشہ نے میرے ہاتھ کو اپنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس اجنبی شخص کی آواز اب اور قریب آ رہی تھی اور اس کے قدموں کی چاپ اس سنسان گلی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے عائشہ سے کہا، بھاگو، اور ہم دونوں اچانک پوری طاقت سے آگے کی طرف دوڑ پڑیں۔ گلی میں اندھیرا بڑھ چکا تھا، جگہ جگہ پانی کے گھڑے اور ٹوٹے ہوئے راستے تھے۔ ہم ٹھوکر کھاتے ہوئے بس بھاگتی جا رہی تھیں۔ پیچھے سے اس شخص کے تیز قدموں کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ عائشہ کی سانس پھول رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں مزید نہیں دوڑ سکتی، مگر خوف نے ہمیں رکنے نہیں دیا۔ اچانک ایک موڑ آیا اور ہم دونوں بغیر سوچے سمجھے اس میں مڑ گئیں۔ یہ گلی پہلے سے بھی زیادہ تنگ اور اندھیری تھی۔ یہاں تو اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھیں، صرف دور کہیں ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں دیوار کے ساتھ لگ کر چند لمحوں کے لیے رک گئیں اور سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر اسی لمحے ہمیں پھر وہی قدموں کی آواز سنائی دی رہی، جیسے وہ شخص اب بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے سرگوشی کی، وہ ہمارے پیچھے ہی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، شاید ہمیں لگ رہا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک اسی اندھیرے میں ہی ہمیں سامنے ایک پرانا سا دروازہ نظر آیا جو آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چھوڑ دیا ہو۔
ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً اس دروازے کے اندر داخل ہو گئیں۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، بس ایک خوفناک سناٹا۔ ہم دونوں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئیں اور سانس روک کر باہر کی طرف آواز سننے لگیں۔ قدموں کی آواز اب دروازے کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے ہلا اور ہمیں لگا کہ اب وہ شخص اندر آنے والا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس دروازے کے اندر ہم جس جگہ آ چکی تھیں وہ باہر کے خطرے سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہونے والی ہے۔ دروازہ ہلنے کی آواز کے ساتھ ہی ہم دونوں کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ اندھیرے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اپنے دل کی دھڑکن اور باہر اس شخص کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا اور سرگوشی کی، ہمیں خاموش رہنا ہوگا، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ میں نے ہمت کر کے گرد و نواح کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف کہیں کہیں سے ٹوٹی دیواروں کے درمیان سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی جس میں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک باہر سے دروازہ زور سے کھٹکا اور ہمیں لگا کہ وہ شخص اندر آنے وہی والا ہے۔ ہم دونوں فوراً ایک کونے میں دب کر بیٹھ گئے اور اپنی سانسیں روک لیں۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے، پھر قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہونے لگی، جیسے وہ شخص آگے نکل گیا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا سکون کا سانس لیا، مگر خوف ابھی بھی دل میں موجود تھا۔ اسی دوران اچانک ہمیں اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز خود بخود دہلی ہو۔ ہم دونوں چونک گئیں اور فوراً اس طرف دیکھنے لگیں جہاں سے آواز آئی تھی، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کوئی اور بھی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ یہ جگہ پہلے ہی سنسان تھی اور اب یہ آواز ہمیں اور زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے موبائل کی ٹارچ آن کی تو روشنی پھیلتے ہی ہمیں پرانی ٹوٹی ہوئی کرسیاں، بکھرا ہوا سامان اور دیواروں پر عجیب سے نشانات نظر آئے، جیسے یہ جگہ کافی عرصے سے ویران پڑی ہو۔ ہم نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں تاکہ کوئی راستہ تلاش کر سکیں، مگر جوں ہی ہم نے 2 قدم آگے بڑھائے، اچانک دروازہ ہمارے پیچھے سے زور سے بند ہو گیا۔ اس تیز آواز سے ہم دونوں چیخ پڑیں اور فوراً مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔ اب وہ دروازہ مکمل بند تھا اور باہر کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ عائشہ نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے لاک ہو چکا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہمیں اس کے اندر قید کر دیا ہو۔ اس لمحے ہمیں احساس ہوا کہ شاید ہم نے باہر کے خطرے سے بچنے کے لیے اندر آ کر اس سے بھی بڑے خطرے کو دعوت دے دی ہے، اور اب جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والا تھا۔ ہم دونوں اندھیرے کمرے میں کھڑی رہیں، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا کان پھٹ جائیں گے۔ عائشہ نے میرا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور سرگوشی کی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ کو مزید روشن کیا اور غور سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ہر قدم پر فرش پر پڑی چیزیں ٹکرائیں اور شور پیدا ہوا۔ اچانک ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اپنے آپ سے ہلی اور دیوار سے ٹکرائی۔ ہم دونوں چونک کر رہ گئیں، دل کے دھڑکنے کی آواز اور بڑھ گئی۔ اندھیرے میں ہمیں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، مگر نظر کچھ نہیں آیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ہمیں آگے جانا ہوگا ورنہ ہم یہاں پھنس جائیں گے۔ عائشہ نے خوف کے باوجود سر ہلایا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ کمرے کے کونے کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا، شاید یہ کسی دوسرے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی دروازے سے زور سے لاک تھا۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے کسی نے زور سے کچھ پھینکا جو ہمارے قریب آ کر زمین پر گر گیا۔
ہم دونوں چیخے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ آواز اتنی اچانک اور قریب تھی کہ ہمارے پاؤں کانپنے لگے اور دل کے دھڑکنے کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے ٹارچ کو اونچا کر کے کمرے کے ایک اور حصے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کھڑکی نما سوراخ تھا جس سے باہر کی روشنی آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر باہر نکلنے کی خواہش خوف پر غالب آ گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوراخ کے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس اندھیرے اور سنسان کمرے میں جو کچھ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے وہ ہماری ہمت اور حوصلے کی سب سے بڑی پرکھ ہونے والی تھی۔ ہم دونوں نے آہستہ آہستہ اس چھوٹے سوراخ کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر فرش سے ٹکرانے والی چیزوں کی آواز ہمارے دل کی دھڑکنیں کے ساتھ مکس ہو رہی تھی۔ عائشہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے تھا اور وہ مسلسل سر کو ہلا کر بول رہی تھی، ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی سوراخ میں ڈالی تو ہمیں باہر ایک چھوٹی سی بلکونی نظر آئی۔ شاید یہی راستہ ہماری جان بچانے والا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خوف اور ہمت کے ملا جلا احساس ہمارے دلوں میں تھا۔ پھر میں نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھیں۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا کر اتفاق کیا۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے سوراخ کے قریب پہنچے اور ایک ساتھ ہاتھوں کی مدد سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہم نے باہر قدم رکھا، اچانک کسی نے زور سے ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں زمین پر گر گئے مگر فوراً اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ باہر کی ہوا میں سانس لینے کے ساتھ ہی دل کا خوف کچھ کم ہوا، مگر گلی کی طرف جاتے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ابھی بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ قدموں کی آواز دور سے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی گلی کی طرف دوڑنا شروع کیا، مگر راستے میں بکھری ہوئی چیزیں اور ٹوٹی ہوئی پٹریاں ہمیں بار بار روکتی رہیں۔ عائشہ کی سانسیں پھول رہی تھیں مگر وہ ہمت نہ ہاری۔ ہم دونوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے اور کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ جیسے ہی ہم نے گلی کے ایک روشن حصے تک پہنچنے کی کوشش کی، ہمیں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی ہمارے نام لے رہا ہو۔ ہم دونوں رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خوف کی لہر جسم میں دوڑ رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے آنکھیں ملائیں اور پھر فیصلہ کیا کہ اس آواز کی طرف نہیں بلکہ روشنی کی طرف بھاگیں، کیونکہ یہی واحد راستہ تھا جو ہمیں اس سنسان اور خوفناک گلی سے نکال سکتا تھا۔ ہم دونوں نے گلی کی روشن سمت کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کانوں میں گونج رہی ہے۔ عائشہ کی سانس پھول رہی تھی مگر وہ ہمت سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہر قدم پر ہم نے محتاط رہنے کی کوشش کی تاکہ ٹوٹی ہوئی پٹریوں یا سامان سے ٹھوکر نہ لگے، مگر خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی دل میں موجود تھی کہ شاید بچ جائیں۔ جیسے ہی ہم نے 2 قدم آگے بڑھائے، اچانک ایک سائے نے گلی کے ایک کونے سے حرکت کی۔ ہم دونوں رک گئے اور خوف کے مارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں دوبارہ اندر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، بس آگے بڑھتے رہو، ہمیں باہر نکلنا ہے۔ ہم نے مزید چند قدم بڑھائے تو گلی کا دوسرا سرا دکھائی دینے لگا، جہاں روشنی زیادہ تھی اور لوگ بھی نظر آنے لگے۔ ہم دونوں نے ہمت کر کے تیز قدم سے اس طرف دوڑنا شروع کیا اور جیسے ہی روشنی میں پہنچے، ہمارے دل سے وہ خوف کی لہر کچھ کم ہوئی، مگر ابھی بھی ہمیں اندازہ تھا کہ ہم اب بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ عائشہ نے
تھکی ہوئی مگر خوشی سے سر ہلایا اور کہا، تم نے سچ میں میری جان بچائی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم دونوں نے ایک ساتھ یہ خطرہ پار کیا اور یہ لمحہ ہماری دوستی کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوا۔ گلی کے آخر تک پہنچ کر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دل میں سکون اور خوف کے مکس جذبات تھے، مگر ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ آج کے دن کا یہ واقعہ ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا، اور یہ کہانی ہمارے دل میں ایک سبق چھوڑ گئی کہ خوف کے باوجود ہمت اور ساتھ دینے والا دوست ہر مشکل میں ہماری طاقت بن سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم گلی کے روشن حصے تک پہنچے، ہم دونوں تھک چکے تھے، مگر دل میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ عائشہ نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے واقعی میری جان بچائی۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ہم دونوں نے مل کر یہ خوفناک لمحہ پار کیا۔ گلی میں لوگ اب معمول کے مطابق چل رہے تھے، بچوں کی ہنسی اور دکانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم واقعی ایک سنسان اور خطرناک گلی سے باہر نکل آئے ہیں۔ مگر ابھی بھی ہمارے دل میں خوف ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ شخص کہیں نہ کہیں ہمارے قریب ہی تھا، اور اس کے بارے میں جاننے کا لمحہ ابھی باقی تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ دیر آرام کر گے اور پھر ساتھ میں گلی کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے تاکہ مکمل طور پر محفوظ ہو سکیں۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، مگر سانس کچھ معمول پر آئی۔ عائشہ نے سرگوشی میں کہا، کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں، اور آج واقعی ایسا لمحہ تھا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کی مدد اور ہمت سے یہ لمحہ پار کیا، اور یہی ہماری دوستی کی اصل طاقت ہے۔ ہم دونوں نے کچھ دیر چپ چاپ بیٹھ کر گزرے لمحوں پر غور کیا، اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کبھی بھی کسی خطرے یا خوف کے سامنے اکیلے نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ وہ لمحہ ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا اور ہماری دوستی کو مضبوطی سے مضبوط تر کر گیا۔ ہم دونوں بینچ پر بیٹھے تھک کر کچھ دیر خاموش رہے۔ باہر کی روشنی میں گلی اب معمول کی طرح نظر آ رہی تھی، مگر ہمارے دلوں میں وہ خوف ابھی بھی موجود تھا۔ چند لمحے پہلے تک ہمارے دلوں کو دبوچے ہوئے تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، شاید ہمیں آج کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، ہم نے سمجھا کہ ہر مشکل میں حوصلہ اور دوست کا ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے تھوڑا سا پانی پیا اور ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دل میں خوشی اور سکون کی لہر تھی، کیونکہ ہم نے ایک ساتھ وہ لمحہ پار کر لیا جو زندگی میں پھر ہم میں یاد رہے گا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم گلی کے دوسرے کنارے کی طرف چلیں گے تاکہ مکمل طور پر محفوظ رہ سکیں اور گھر واپس جا سکیں۔ جیسے ہی ہم نے قدم بڑھائے، ایک ہلکی ہوا کا جھونکا آیا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ ہنس کر کہا، یہ سب واقعی ایک خوفناک مگر یادگار تجربہ تھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ ہم نے اپنی دوستی اور حوصلے کی طاقت کو جانچ لیا تھا، اور یہ لمحہ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی یادگار لمحات میں شامل ہو گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ کبھی بھی کسی مشکل خطرے کے وقت اکیلے نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ لمحہ نہ صرف ہماری دوستی بلکہ ہماری زندگی کا سبق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ہم دونوں گلی کے دوسرے کنارے کی طرف چلتے ہوئے ہر قدم پر محتاط رہے۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، مگر خوف کچھ کم ہو چکا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، تم نے واقعی میری ہمت بڑھائی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم دونوں نے ایک ساتھ یہ مشکل پار کی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گلی میں روشنی کے علاوہ بھی دور کہیں سے دکانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں،
اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم واقعی سنسان اور خطرناک گلی سے باہر آ گئے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے گلی کا ایک اور موڑ لیا، اچانک ایک سایہ ہمارے سامنے سے گزرا۔ ہم دونوں رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ شاید وہی شخص ہو جس نے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، شاید، مگر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ہم نے ہمت جمع کی اور ایک ساتھ تیز قدم سے آگے بڑھنے لگے۔ ہر قدم پر ہمیں لگتا جیسے کوئی ہمارے پیچھے ہے، مگر ہم نے اپنی ہمت سے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ گلی کا آخری حصہ قریب آ رہا تھا اور روشنی زیادہ ہونے لگی۔ اب ہمیں واقعی محسوس ہونے لگا کہ ہم جلدی محفوظ جگہ تک پہنچ جائیں گے، مگر دل میں ابھی بھی وہ خوف موجود تھا جو ہر قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ آج کا یہ واقعہ ہماری زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا اور ہماری دوستی کو مزید مضبوط کرے گا۔ گلی کے آخری موڑ تک پہنچتے پہنچتے ہم دونوں تھک چکے تھے، سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، مگر روشنی میں آ کر ہمیں تھوڑی راحت محسوس ہوئی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج واقعی ایک یادگار دن تھا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن یہ یادگار دن خوف اور ہمت دونوں کا ملا جلا تجربہ تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خوشی محسوس کی، کیونکہ ہم دونوں نے ایک ساتھ وہ لمحہ پار کیا جو ہماری دوستی اور حوصلے کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ جیسے ہی ہم گلی سے باہر نکلے، روشنی اور لوگوں کا شور ہمیں معمول کی دنیا میں واپس لے آیا، مگر دل میں وہ خوف اور سنسان لمحہ ابھی بھی زندہ تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور عائشہ نے کہا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو ہمیں نہ صرف ڈرنا سکھاتے ہیں بلکہ حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، آج ہم نے یہ سیکھا کہ خوف کے باوجود ہمت اور دوست کا ساتھ ہی ہمیں سب سے بڑی طاقت دے سکتا ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ واقعی ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا اور ہماری دوستی کو مضبوط تر کرے گا، کیونکہ ہم نے مل کر وہ لمحہ پار کیا جو شاید کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ آج شام لاہور کی مشہور گلی میں ایک دلچسپ ماحول تھا اور میری دوست آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر طرف دکانوں کی روشنی، بچوں کی ہنسی اور خوشبو نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا تجسس بھی جاگ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک ایک پرانا کوچ سامنے آیا جس کے اندر سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے ہمیں اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل میں خوف اور تجسس دونوں کے ملا جلا جذبات تھے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اندر جا کر دیکھیں کہ اس کوچ میں کیا چھپا ہے۔ جیسے ہی دروازہ دھیرے سے کھولا گیا، اندر ایک عجیب سا ماحول تھا۔ دیواروں پر پرانے پوسٹرز، فرش پر چھوٹے چھوٹے سامان بکھرے ہوئے اور ایک پرانا پنکھا آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف ہلکی سی ہنسی کے ساتھ دیکھا، مگر دل میں تجسس اور تھوڑا سا خوف ابھی بھی موجود تھا۔ ہم آگے بڑھنے لگے تاکہ معلوم کریں کہ اس پرانے کوچ کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے، اور یہ شام ہماری زندگی کے سب سے حیرت انگیز لمحوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ گلی کے اندر قدم رکھتے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ ماحول پہلے سے بھی زیادہ سنسان اور پراسرار ہو گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سامان کی آوازیں اور ہلکی ہلکی ہوا کا جھونکا دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، ہر قدم پر محتاط رہتے ہوئے۔ اچانک ایک پرانی لکڑی کی الماری کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز اس میں سے ہلی ہو۔ ہم دونوں رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دل میں تجسس اور تھوڑا سا خوف دونوں موجود تھے۔ عائشہ نے سر ہلایا اور کہا، شاید یہ کوئی چھوٹا سا راستہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید۔ ہم نے ہمت جمع کی اور الماری کے کنارے سے آگے بڑھنے لگے۔ ہر چیز ہمارے لیے نیا تجربہ تھی،
چھوٹے چھوٹے جھرنے کی طرف ہوا کی آوازیں پر آنے، سامان کی ہلنے کی آوازیں اور اندر کی خفیہ روشنی ہمیں مزید آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس پر اسرار کوچ کے ہر کونے کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ شام واقعی ہماری زندگی کی سب سے دلچسپ اور یادگار لمحوں میں شامل ہونے والی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور قدم آگے بڑھائے، دل میں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس لیے، جیسے ہی ہر لمحہ ہمیں کچھ نیا سکھانے والا ہو۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے کوچ کے ایک اور کونے کی طرف بڑھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے آواز کو ہم بڑے خوفناک انداز میں محسوس کر رہے تھے۔ ایک پرانا کرسی کا ٹکڑا اچانک ہل گیا اور زمین پر گرا۔ ہم دونوں چونک کر رک گئے، مگر تجسس نے ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ عائشہ نے کہا، شاید یہ کوچ برسوں سے بند تھا، اس لیے ہر چیز ہل رہی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، مگر ابھی بھی دل میں ایک عجیب سا خوف موجود تھا۔ ہم آگے بڑھے تو ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو کسی پرانے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس دروازے کو کھول کر دیکھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، اندر ہلکی روشنی اور کچھ پرانے سامان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور ہر کونے کو غور سے دیکھا۔ دل میں خوف اور تجسس کے ملا جلا احساس تھا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ یہ شام واقعی ہماری زندگی کی سب سے یادگار اور دلچسپ لمحوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ ہر قدم ہمیں کچھ نیا سکھا رہا تھا اور ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ لے کر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کمرے کے اندر آگے بڑھتے ہوئے ہر چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ فرش پر بکھری ہوئی چیزیں اور پرانے پوسٹرز ہمارے قدموں کے نیچے ہل رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا ہر لمحہ کچھ غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جگہ واقعی پرانی اور پراسرار لگ رہی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، مگر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہر کونے میں شاید کوئی راز چھپا ہو۔ ہم نے قدم آگے بڑھائے تو ایک چھوٹا سا کھڑکی سوراخ نظر آیا جس سے باہر کی روشنی آ رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوراخ کے ذریعے باہر کی طرف دیکھیں۔ جیسے ہی ہم نے ٹارچ کی روشنی سوراخ میں ڈالی، ہمیں باہر کی گلی اور لوگوں کی ہلچل دکھائی دی، مگر دل میں ابھی بھی خوف موجود تھا جو اندر کے ماحول نے پیدا کیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ سوراخ کے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ واحد راستہ تھا جو ہمیں اس پراسرار کوچ سے محفوظ باہر لے جا سکتا تھا۔ ہم دونوں نے سوراخ کے ذریعے باہر نکلنے کی کوشش شروع کی۔ ہر قدم پر محتاط رہتے ہوئے ہم نے آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز لگ رہی تھی کہ ہر لمحہ کچھ ہو جائے گا۔ عائشہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سر ہلایا کہ ہاں، ہم ساتھ ہیں۔ میں نے بھی سر ہلایا اور کہا، بس تھوڑا اور آگے۔ ہم نے ایک ساتھ جھک کر سوراخ سے باہر دیکھا، قدم رکھا۔ جیسے ہی باہر کی روشنی میں آئے، دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی، مگر گلی کے کنارے سے کسی کے قدم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تیز قدم سے گلی کی روشنی سمت کی طرف دوڑے گی۔ ہر قدم پر خوف اور ہمت دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی ہمت بڑھائی اور آگے بڑھتے ہی رہے۔ جیسے ہی گلی کا دوسرا اندسرا نظر آیا، ہمیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، مگر دل میں ابھی بھی وہ خوف موجود تھا جو ہمیں محتاط رکھنے والا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ گلی کے روشن حصے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔
ہر طرف روشنی اور لوگوں کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، مگر اندر کا خوف ابھی بھی دل میں موجود تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ہم نے واقعی یہ لمحہ پار کیا۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز مگر خوشی سے سر ہلایا اور کہا، یہ شام واقعی یادگار رہے گی۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر سانسیں سنبھالیں، پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ مکمل طور پر محفوظ مقام تک پہنچ سکیں۔ ہر قدم پر ہمارا حوصلہ بڑھ جا رہا تھا، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ ساتھ ہونے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے گلی کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کی، ہمیں محسوس ہوا کہ ہم واقعی سنسان اور خطرناک گلی سے باہر نکل آئے ہیں۔ دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا اور ہماری دوستی کو مضبوط تر کرے گا۔ گلی کی سنسان روشنیوں میں ہم نے دونوں نے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر چھوٹی آواز بھی بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ پرانے سامان کی ٹکرانے کی آواز ہلکی ہوا میں جھونکا ہر چیز محتاط رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عائشہ کانپتی ہوئی مگر پرجوش آواز میں کہا، واقعی سنسنی خیز لمحے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں نے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھایا اور جیسے ہی ہم گلی کے ایک کنارے اور کونے کی طرف بڑھے، ہمیں محسوس ہوا کہ یہ شام ہماری زندگی کے سب سے یادگار تجربوں میں شامل ہونے والی ہے۔ خوف کے باوجود ہماری ہمت اور دوست کا ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دے رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ لمحے ہماری دوستی کی سب سے بڑی یادگار بنیں گے۔ گلی کے اس حصے تک پہنچتے پہنچتے ہم دونوں تھک چکے تھے۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی مگر خوف کے کچھ کم ہو گیا تھا۔ اندھیرا جگہوں اور سائے کے درمیان چلنا اتنا ہی دلچسپ تھا جتنا کہ خوفناک۔ ہم نے دوسرے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ آخر ہمیں تھوڑے سی سکون محسوس ہو رہا ہے، مگر ہر قدم پر محتاط ہونا لازمی تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں گلی کے کونے میں سرگوشیاں سنائی دیں۔ ہم نے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دل میں خوف تھا اور تجسس دونوں موجود تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمت سے آگے بڑھیں، کیونکہ یہی طریقہ تھا کہ ہم پوری گلی کے کر کے محفوظ باہر پہنچ سکیں۔ جیسے ہی ہم نے قدم بڑھائے تو گلی کے روشن اور لوگوں سے جگہ ہمیں دکھائی دینے لگی۔ ہم نے محسوس کیا کہ اب محفوظ علاقے میں داخل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گئے کہ خوف کے باوجود اگر ایک دوسرے کا ساتھ ہو تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی، اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اور یہ تجربہ ہماری دوستی اور حوصلے کی یادگار کہانی بن کر ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ روشنی اور لوگوں کی ہلچل ہمیں بتا رہی تھی کہ ہم جلد محفوظ علاقے میں شامل ہو جائیں گے، مگر دل میں ابھی بھی وہ خوف موجود تھا جو گلی کے پراسرار ماحول نے پیدا کیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم پر خوف، تجسس دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ ہم نے محسوس کیا کہ ساتھ ہونے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے گلی کے آخری پہنچتے تک کوشش کی کہ دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ آج ہم نے اپنی دوستی اور ہمت کی سب سے بڑی آزمائش پار کی اور یہ شام ہماری زندگی کی سب سے یادگار تجربوں میں شامل ہو گئی۔ گلی کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے ہم دونوں نے اپنی تھکن اور خوفناک پیچھے چھوڑ دیا۔ دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا کہ ہم نے واقعی یہ لمحہ پار کر کے اپنی دوستی کو مضبوط کر لیا۔ اب گلی کے روشن کنارے اور لوگوں کی ہلچل ہمیں معمول کی دنیا میں واپس آئی
دل میں وہ سنسان لمحے اب بھی زندہ تھے، مگر ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے ایک ساتھ ہر خوف اور خطرے کا سامنا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ شام اور تجربہ ہمیشہ ہماری یادوں میں محفوظ رہے گا اور ہماری دوستی کی سب سے بڑی یادگار کہانی بن کر رہے گا۔ گلی کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ کر ہم دونوں رک گئے۔ دل کی دھڑکن اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی، مگر ذہن میں وہ سارے لمحات بار بار چل رہے تھے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر اس سنسان گلی کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ہر چیز خوفناک لگ رہی تھی، مگر اب وہی جگہ خاموش اور عام سی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، آج کا دکان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاندار، زندگی ہمیں ایسے ہی لمحات دیتی ہے تاکہ ہم اپنی ہمت کو پہچان سکیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہلکی ہنسی آئی، کیونکہ خوف کے باوجود ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ روشنی اور لوگوں کے درمیان چلنے لگے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر ہمارے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے۔ اس رات نے ہمیں سکھا دیا کہ مشکل وقت میں سب سے بڑا طاقتور ایک سچا دوست ہوتا ہے، اور کبھی بھی خوف راستے ہی نہیں زندگی کا سب سے خوبصورت سبق دے جاتے ہیں۔ ہم نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور یوں وہ پراسرار گلی ہماری زندگی کی ایک ایسی کہانی بن گئی جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔